السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے مشہور و معروف عالم دین، ان کا تذکرہ بہت پہلے آنا تھا، لیکن چونکہ میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا تھا شروع سے، تو ابھی ان کی مختصر سی زندگی ہم معلوم کریں گے۔ وہ ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ۔ مکمل نام اگر معلوم کریں تو اسماعیل بن عمر بن کثیر بن زو بن کثیر بن زو بن زرع، اور آپ کو جو القاب ملے ہیں شیخ، امام، علامہ، عماد الدین، یہ تو خاص لقب تھا، ابو الفدا آپ کی کنیت تھی، لیکن آپ صرف ابن کثیر کہیں گے تو علمی دنیا میں معروف و مشہور ابن کثیر سے ہی ہیں، اور آپ لمبا نام ذکر کیے بغیر صرف ابن کثیر بھی کہہ دیں گے تو سب لوگ سمجھ بھی جائیں گے۔ آپ کی پیدائش 701 ہجری میں ہوئی مجیدل میں، جو بصرہ میں ہے۔ اس کے بعد دمشق کی طرف جب آپ رحلت فرمائے تو وہیں پر اپنی مکمل زندگی گزار دی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تربیت و پرداخت میں آپ کے خاندان کا بڑا ہاتھ تھا۔ آپ کے والد صاحب مجیدل میں بطور خطیب تھے۔ 703 میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد اپنے بڑے بھائی کمال الدین عبد الوہاب کی رعایت میں آپ کی دیکھ بھال ہونے لگی۔ 4 سال تک وہاں رہے، یعنی مجیدل میں۔ اس کے بعد دمشق کی طرف آ گئے تاکہ اپنی علمی مرحلے کو مکمل کر لے۔ آپ بچپن ہی سے علم کو حاصل کرنے کے شوقین تھے۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ نمبر 1، خود آپ کے والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا یا جو ہے میرا فرزند علم کو اچھے انداز میں حاصل کرے۔ دوسری وجہ، وہ خود اپنے والد صاحب کے بارے میں لوگوں کے منہ سے سنا کرتے تھے، ان کے خطبوں کے متعلق، ان کے اقوال کے متعلق، ان کے اشعار کے متعلق، تو انہیں احساس ہوا کہ ایک مخلص عالم کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے، اور اس عالم کا اثر زندگی اور سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے وہ جان چکے تھے۔ اسی لیے وہ بھی اپنے والد کی طرح بننا چاہتے تھے۔ دمشق تو اس دور میں علماء کا منبع تھا، ساتھ ساتھ علم کا گہوارہ، تہذیب کا مرکز، حسین مناظر سے بھرپور تھا۔ وہاں ہر جگہ سے طلبہ آیا کرتے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بڑے بھائی عبد الوہاب ابن کثیر کے لیے والد اور استاد دونوں کے قائم مقام تھے، جن سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت کچھ حاصل کیا، اور 750 تک ان سے حاصل ہی کرتے رہے، کیونکہ 750 میں ان کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہوا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ دمشق میں ہی سکونت اختیار کیے، یہاں تک کہ وہاں کے ایک اہم شخص ہو گئے، وہاں کے علماء میں سے ایک عالم ہو گئے، وہاں کے خطیبوں میں سے ایک خطیب ہو گئے، وہاں کے مدرسوں میں سے ایک مدرس ہو گئے۔ وفات تک دمشق ہی میں مقیم رہے، اور وفات سے قبل دمشق کی تاریخ کو جمع کر دیا۔ وہاں کی ہر چیز کی وصف بیانی کی، خوشی اور غم کو بیان کیا، حادثات کو ذکر کیا۔ خیر، ابن کثیر رحمہ اللہ کو محدث، مفسر، مدرس، رئیس، مصلح، داعی، معلم اور مؤرخ، ان تمام القاب سے ملقب کرتے ہیں۔ اب آئیے آپ کی چند خوبیاں معلوم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابن کثیر رحمہ اللہ کو بہت سی بہترین صفات سے متصف کیا تھا، جن میں سے نمبر 1، حفظ۔ اللہ نے ابن کثیر رحمہ اللہ کو بہترین حافظہ سے نوازا تھا، اور ممتاز ذاکرہ تھا ان کے پاس، غضب کی صلاحیت تھی۔ وہ علوم اور متون کو یاد کر لیا کرتے تھے، معلومات کو ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اسی کی جھلک آپ ان کی تصانیفات میں دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حافظے اور ذاکرے کی بات چل رہی ہے، تو یہ نہ بھولیں کہ وہ 11 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر لیے تھے۔
التنبیہ جو فقہ شافعی میں ہے اس کو آپ یاد کر لیے تھے 18 سال کی عمر میں. مختصر ابن الحاجب بھی جو اصول فقہ میں ہے اس کو بھی آپ یاد کر لیے تھے اور مختلف علوم میں کئی متون یاد کر لیے تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ متون کو، رجال کو، ان کے احوال کو یاد کر لیتے تھے. ابن جحی یا حجی فرماتے ہیں کہ جن کو بھی ہم نے پایا ان میں سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والے، ان کے رجال اور جرح کے متعلق جاننے والے، ان کے صحیح اور سقیم کو جاننے والے ابن کثیر رحمہ اللہ تھے. خود ان کے اقران اور ان کے شیوخ اس بات کو مانتے تھے. نمبر 2، دوسری خوبی امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی دوسری خوبی یہ ہے کہ استحضار. ابن کثیر رحمہ اللہ کو حفظ کے ساتھ ساتھ استحضار کی صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، جو ان کے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی کی دلیل ہے. یقیناً یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو ایک عالم، مصنف اور فقیہ کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اسی بنا وہ کتب کے متون اور علوم کو صفحات پر پھیلا دیتے ہیں، معلومات کو مختلف جگہوں سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے مخصوص اسلوب میں ان کو لکھ دیتے ہیں. اور آپ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اپنے ذاکرہ اور حفظ سے تصنیف بھی کیا کرتے تھے. نمبر 3، تیسری خوبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن کثیر رحمہ اللہ کو اچھی سمجھ اور دین کو اچھے انداز میں سمجھنے کی صلاحیت دیے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی سمجھ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی دین ہوتی ہے جو اللہ نے ابن کثیر رحمہ اللہ کو عطا کی تھی. اب یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آدمی کے اندر اخلاص ہو، بحث و دراسہ ہو، استیعاب و اجتہاد ہو، وقت سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے والا ہو، تو ان تمام چیزوں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو اچھی سمجھ عطا کرتا ہے. اور یہ سب باتیں ابن کثیر رحمہ اللہ کے اندر موجود تھیں. وہ اچھی طرح ادراک کر سکتے تھے، اچھے سمجھ کے ساتھ سمجھ سکتے تھے اور مقبول نتیجہ جو ہے نکالا کرتے تھے. چوتھی صفت جو ابن کثیر رحمہ اللہ کے اندر تھی وہ ہے تواضع. اور یہ وہ صفت ہے جو بلندی اور کامیابی کے لیے لازم چیز ہے، جو آپ کے اندر بھرپور انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 5، حدیث اور سنت سے دلچسپی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ سنت کو اپنانے میں حریص واقع ہوئے تھے. اتباع سلف کے داعی تھے جو ان کے کتب میں واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں. بدعت پر جم کر برستے تھے، بدعت کو ترک کرنے کو کہتے، بدعت کا انکار کرنے والوں کا ساتھ دیتے، ان کو بدعات کے وجود پر تکلیف محسوس کرتے اور ان کے مٹ جانے پر خوش ہوتے تھے. نمبر 6، آپ کے جو اخلاق تھے بہترین اخلاق تھے، فضائل کو حاصل کرتے تھے، کشادہ دل، بردبار تھے، سچے تھے، مخلص تھے، اساتذہ کی قدر کرتے تھے. اپنی کتابوں میں کئی مشائخ کا تذکرہ کیا، ان کی تعریف کی، ان کے مناقب گنائے، ان کے فضائل ثابت کیے، اساتذہ سے جو حاصل کیا ان کا اعتراف کیا. نمبر 7، ابن کثیر رحمہ اللہ کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ جذبہ بہت زیادہ جو ہے بھرا ہوا تھا. دعوت، نصیحت اور ارشاد میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہم کردار ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. لوگوں کو سمجھانا، ان کو نصیحت کرنا یہ لازم چیز ہے، خاص کر علماء اور دعات کے لیے تو اور بھی ضروری ہے. اور آپ اپنی اس ذمہ داری سے بخوبی واقف تھے، یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی ذمہ داری سے بخوبی واقف تھے، اپنے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ سے اجر کے سائل ہوتے، کسی لومت لائم سے نہ ڈرتے تھے، حق بولنے، شریعت کا تقرر کرنے، ہر چیز میں امانت کا خیال کرتے تھے. نمبر 8، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے اندر جو ایک خوبی مشہور تھی وہ ہے انصاف. اللہ کا کہنا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.
عدل و انصاف قضات و حکام کے لیے تو لازم چیز ہوتی ہے۔ اسی وصف سے انسان کا رتبہ اور اس کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی کم لوگ حاصل کر پاتے ہیں، خاص کر ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرح ایک مصنف، مؤلف، مؤرخ جنہوں نے کئی زندگیاں بیان کی ہیں اور کئی سوانح لکھے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک مصنف کی حیثیت سے چاہے وہ رائے و فکر کے حساب سے جو بھی ہوں، ان کے اندر جو ہے اسی کو بیان کرتے تھے، نہ افراد سے کام لیتے نہ ہی تفرید سے کام لیتے۔ جو پیش آیا وہی آپ ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور قاضی سبکی کے درمیان فکری اختلاف موجود تھا۔ اس زمانے میں قاضی سبکی پر ایک الزام لگایا گیا تھا کہ آپ یتیم کے مال میں کچھ خیانت کر رہے ہیں، تو ان کو سزا دینے کے لیے مفتیوں سے خطوط طلب کیے گئے کہ آپ ان کے بارے میں جو بھی سچائی ہے وہ لکھ کر دیں، ہم ان کو جو ہے سزا دیں گے۔ تو حالانکہ آپ کے اور امام سبکی کے درمیان فکری اختلاف تھا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں جو صحیح ہے وہ جو ہے صحیح ہے، اپنا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ۔ تو اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے انصاف پسند تھے۔ نمبر 9، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے اندر جو ایک خوبی تھی وہ ہے دینی اصلاح۔ اسلام تو صاف و شفاف نازل ہوا تھا، رسول نے اس کی تبلیغ کی اور امت کو ایک واضح طریقہ دیا۔ صحابہ اس طریقے پر گامزن رہے، تابعین اور تبع تابعین بھی اسی طریقے پر رہے۔ پھر اس کے بعد وہ دور آیا کہ دین میں اضافے ہونے لگے، بدعات و خرافات پنپنے لگیں۔ تب علماء، دعات، مصلحین نے اس دین کو جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح اس دین کو قائم رکھنا چاہا، بدلنا چاہا، اور بدعات و خرافات سے دین کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ ان علماء میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی تھے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف بعض دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے، بعض ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، بعض ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے ان میں ابن کثیر رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ اب آئیے ان کے شیوخ کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، ان کے جو بڑے بھائی تھے عبد الوہاب، خود وہ بھی آپ کے شیوخ میں شامل ہیں۔ نمبر 2، عیسیٰ المطعم یا المطعم۔ اس کے بعد نمبر 3، احمد بن شیخہ۔ نمبر 4، قاسم بن عساکر۔ نمبر 5، محمد بن محمد الشیرازی۔ نمبر 6، اسحاق بن یحییٰ الآمدی۔ نمبر 7، محمد بن احمد الزارد۔ نمبر 8، ابن شہبہ۔ نمبر 9، ابن الزملکانی۔ نمبر 10، ابن تیمیہ۔ نمبر 11، ابن الفرکاح۔ نمبر 12، محمد بن شرف الدین بعلبکی الحنبلی۔ نمبر 13، ابن الشحنہ۔ نمبر 14، عبداللہ بن محمد بن یوسف المقدسی۔ نمبر 15، ابو الفتح الدبوسی۔ نمبر 16، علی بن عمر الوانی۔ نمبر 17، یوسف الختنی۔ نمبر 18، برزالی۔ نمبر 19، حافظ مزی۔ نمبر 20، حافظ ذہبی۔ نمبر 21، شمس الدین اصفہانی۔ یہ آپ کے شیوخ ہیں۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں سعد الدین نووی، ابن الجزری، الزرکشی۔ بھائی آپ کے مؤلفات کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے مؤلفات میں سب سے پہلے جو مشہور و معروف آپ کی تصنیف ہے تفسیر القرآن العظیم۔ نمبر 2، البدایہ والنہایہ۔ نمبر 3، التکمیل فی معرفۃ الثقات والضعفاء والمجاہیل۔ نمبر 4، تخریج احادیث ادلۃ التنبیہ فی فروع الشافعیہ۔ نمبر 5، تخریج احادیث مختصر ابن الحاجب فی اصول الفقہ۔ فضائل القرآن، کتاب السماع، مسند الشیخین، نہایہ فی الفتن والملاحم، المقدمات، مسند عمر بن الخطاب والآثار المرویہ عنہ، الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن، طبقات الشافعیہ،
शरह सहीह अल-बुखारी ये मुकम्मल नहीं है। अल-अहकाम उलूमुल हदीस यानी उसमें अल-बाइसुल हसीस के नाम से आपकी एक किताब है। मुस्नदुश शेखैन यानी अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सीरतुन नबविय्या, अल-इज्तिहाद फ़ी तलबिल जिहाद, क़िससुल अंबिया, ये आपकी मशहूर तसानीफ़ हैं। अब आइए मनहज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह क्या है तफ़सीर में। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह तफ़सीर बहुत ही आसान इबारतों में तफ़सीर किए हैं, मुख्तसर उसलूब में मुकम्मल माना बयान करते हैं। नंबर 2, आयत की तफ़सीर अलग अलग अंदाज में करते हैं और कहीं कहीं जो है आयतों को मिलाकर भी कर देते हैं। कहीं कहीं मुतशाबिह आयतों को एक जगह जमा करते हैं और उनको आप एक जगह जो है तफसीरी अंदाज में बयान कर देते हैं। नंबर 3, अहादीस को ज़्यादातर असानीद के साथ ही ज़िक्र करते हैं, कभी कभी बग़ैर इस्नाद के भी बयान कर देते हैं। नंबर 4, कुरान की तफसीर अक़वाल सहाबा से करते हैं, ताबईन तबे ताबईन के अक़वाल, उलमाए सलफ़ के अक़वाल से भी करते हैं। इसराइली रिवायात को भी ज़िक्र करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिशहाद के लिए, लेकिन तंबीह भी कर देते हैं कि ये इसराइली रिवायत है और ये मौज़ूआत की लिस्ट में से है और उसकी तरफ भी तंबीह कर देते हैं। शेरी और लुग़वी लिहाज से शवाहिद भी बयान करते हैं। चूँकि अरबी ज़बान में कुरान नाजिल हुई है तो शेरी और लुग़वी अंदाज़ में भी अल्फाज के हिसाब से, लुग़त के असालीब के एतबार से, अल्फाज के दलालात के एतबार से तफसीर आप करते हैं। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह कोशिश करते हैं कि जिनसे अक़वाल नक़ल कर रहे हैं तो इल्मी अमानत का ख़याल करते हुए उनके नाम भी ज़िक्र करें। इसीलिए आप देख सकते हैं कि उनकी तफसीर में कई नाम जो है आपको मिल जाएंगे, उलमा के नाम। इसी तरह आप सिर्फ़ अहादीस को बयान करके छोड़ नहीं देते, बल्कि अहादीस का दर्जा भी बयान करते हैं, सही और ज़ईफ़ की निशानदही भी करते हैं, रुवात पर कलाम भी करते हैं, जरह भी करते हैं, अदालत भी बयान करते हैं। ये सब आपके इल्म हदीस की मारिफत के बिना है और यही हाल फ़िक़ही एतबार से भी है कि आप मज़ाहिब बयान करते हैं, अदिल्ला बयान करते हैं, राजिह बयान करते हैं और दलील भी बयान कर देते हैं। माक़बल मुफस्सिरीन से नक़ल करते हैं, जैसे इब्ने जरीर तबरी, इब्ने अतिया, इब्ने अबी हातिम, इब्ने तैमिय्याह के भी अक़वाल आप अपनी तफसीर में बयान करते हैं। अब आइए आपके बारे में उलमा क्या कहते हैं ये जानते हैं। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो इमाम थे, फ़क़ीह थे, मुहद्दिस थे, फ़िक़्ह को पढ़ा, फतवा भी दिए, उसूल और अरबी सीखा सिखाया, मुतून, रिजाल और उनके अहवाल याद रखे थे। इमाम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, सिक़ह थे, मुहद्दिस थे और कई फ़नून के माहिर थे। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि इमाम थे, मुहद्दिस थे, हाफिज़ थे, फ़ज़ाइल वाले थे। इब्न तग़री अल-बुर्दी फरमाते हैं कि उन्होंने इल्म को जमा किया, तसनीफ़ किया, पढ़ाया, हदीस बयान किया, तालीफ़ किया। उनको हदीस, तफसीर, अरबी वग़ैरह में बहुत इल्म था। इब्न हबीब फरमाते हैं कि तस्बीह और तहलील में मशगूल रहने वाले थे। उन्होंने सुना, जमा किया, तसनीफ़ किया, तहदीस किया, फ़ायदा पहुँचाया। उनके फ़तावे दूर दूर तक पहुँचे। हिफ्ज़ और तरकीज़ में बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए थे, यानी अल्लाह ताला ने उनको दिया था। तारीख़, हदीस और तफसीर में उन्हीं तक रियासत पहुँचती है। उनके तसनीफ़ात के बारे में भी बहुत उलमा जो है बयान करते हैं कि इमाम सुयूती फरमाते हैं उनकी तफसीर है जिसकी तरह किसी ने नहीं लिखा। इब्न हजर फरमाते हैं कि उन्हीं की ज़िंदगी में उनकी कई किताबें गाँव तक पहुँच गए थे और उनकी वफ़ात के बाद भी लोग उनसे फ़ायदा उठाते रहे। और अब आइए आखिरी बात करें कि आपका इंतकाल 770 पर 4 हिजरी को हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।